بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خدیجہ افضل النساء العالمین. ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے تمام حمد و ثنا ہے اس خالق اکبر کے لیے کہ جس کی قبضہ قدرت میں ہماری جانیں ہیں. وہ عظیم پروردگار کہ جو ستار العیوب ہے، ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالنے والا ہے. وہ پروردگار کہ جو مجیب الدعوات ہے، ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. وہ عظیم پروردگار کہ جو ایسا رزاق ہے، پتھر میں موجود کیڑے کو بھی رزق عطا کرنے والا ہے. وہ عظیم پروردگار کہ جس نے ہمارے لیے ہادیوں کو بھیجا تاکہ میرے بندوں کی ہدایت ہر دور میں ہوتی رہے. یعنی پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا. اس کو یہ گوارا ہے کہ جناب موسیٰ کوہ طور پر جائیں. اس خدا کو یہ گوارا ہے کہ جناب محمد کو لوگ یتیم عبداللہ کے نام سے یاد کریں کہ جب وہ اسلام کو پھیلائے تو لوگ ان کو لہو لہان کر دیں. یعنی اپنے حبیب کے لیے اللہ کو یہ بات گوارا ہے، لیکن یہ بات گوارا نہیں کہ میرا بندہ، میری بنائی ہوئی مخلوق بغیر ہادی کے رہ جائے. وہ عظیم پروردگار کہ جو اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس نے ہمارے لیے ایک ایسا ہادی بھیجا کہ جو رحمت للعالمین نبی بن کر آیا. کس طرح سے رحمت للعالمین نبی بن کر آیا کہ جس نبی کے لیے، جس اپنے حبیب کے لیے اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کہ میرا نبی اس وقت تک اپنی زبان کو حرکت نہیں دیتا ہے کہ جب تک وحی الہی نازل نہیں ہو جاتی ہے. اس وقت تک زبان کو جنبش نہیں دیتا جب تک وحی خدا کی نازل نہیں ہوتی ہے کہ وہ نبی کہ جو اگر بولتا ہے تو جو اللہ چاہتا ہے وہ کلام کرتا ہے، نہ اپنی خواہشات نفس کو بیان کرتا ہے، نہ اپنی طرف سے کسی بات کو کہتا ہے، مگر یہ کہ میرا حبیب محمد ان باتوں کو ادا کرتا ہے، تب کلام کرتا ہے کہ جب میں اللہ چاہتا ہوں. اب وہ پیارے نبی، اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں ایک خاتون کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے کہ جن کو یہ شرف حاصل ہوا کہ جو زوجۃ الرسول ہیں، جو امہات المومنین میں سے شامل ہیں، اس جناب خدیجہ کے لیے اپنی زوجہ مکرمہ کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے جناب ختمیہ مکرم فرماتے ہیں خدیجہ افضل النساء العالمین کہ خدیجہ تمام خواتین سے افضل خاتون ہے. یعنی خدیجہ کو جو مرتبہ حاصل ہے وہ دنیا کی عورتوں کو حاصل نہیں ہے کہ خدیجہ ایک ایسی خاتون ہے کہ جس کے مقام و منزلت کو دیکھتے ہوئے، جس کے کردار کو دیکھتے ہوئے، جس کی قربانیوں کو دیکھتے ہوئے اللہ نے اس طاہرہ بی بی کے رحم کو انتخاب کیا ہے. کس طرح سے کہ ہم زیارت میں پڑھتے ہیں کہ یہ کون سی بی بی ہیں کہ جن کے رحم کو اللہ نے انتخاب کیا ہے. جہاں اللہ نے نور اللہ کو رکھنا تھا، جہاں اللہ نے اپنے نور کو منتقل کرنا تھا، یہاں 11 اماموں کی ماں کو ان کے ظرف کے اندر رکھا. یعنی ان کا رحم کتنا پاکیزہ ہے
کہ ارحام مطہرہ کے نام سے ہم زیارت میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ اصلاب الشامخہ و ارحام المطہرہ، کہ اے میری بی بی آپ پر ہمارا سلام ہو، آپ اصلاب الشامخہ کی مصداق ہیں، آپ ارحام مطہرہ کی مصداق ہیں، کہ جن کا ظرف اتنا پاکیزہ تھا کہ جن کے ظرف کے اندر اللہ نے جناب محمد کی نسل کو آگے بڑھایا، اس ظرف کا نام جناب خدیجۃ الکبریٰ ہے، کہ جس ظرف کے اندر اللہ نے جناب سیدہ کا نطفہ قرار دیا اس ظرف کا نام ہے خدیجۃ الکبریٰ۔ کہ یہ خدیجۃ الکبریٰ کون سی ہستی ہیں عزیزان محترم، کہ جن کے لیے اللہ نے ان کے شجرے نسب کو جناب محمد سے ملایا ہے، کہ 8ویں شجرے سے جا کر نسب کے لحاظ سے جناب خدیجۃ الکبریٰ نجیب الطرفین قریشی تھی، یعنی والد محترم کی طرف سے بھی اور اپنے والدہ گرامی کی طرف سے بھی جناب محمد کے ساتھ ان کا شجرے نسب 8ویں پشت سے جا کر ملتا ہے، کہ یہ ایسی خاتون ہے کہ جنہوں نے اسلام کے لیے اتنی قربانیاں دی، کہ جنہوں نے فاطمۃ الزہرا جیسی ہستی کو جنم دیا۔ پھر دیکھیے عزیزان محترم، ہم قرآن میں سورہ حجرات میں پڑھتے ہیں کہ سورہ حجرات کی تفسیر میں ملتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلا جہاد مال کا کرو اور اس کے بعد دوسرا جہاد جسم کا کرو۔ اب جناب ام المومنین، یہ جناب سیدہ کی ماں خدیجۃ الکبریٰ کو پہلی فضیلت یہ حاصل ہے کہ جنہوں نے اسلام کے لیے اپنا مال بھی دے دیا۔ اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلی خاتون جناب خدیجۃ الکبریٰ ہے، کہ جو سب سے پہلے جناب محمد پر ایمان لائی، جنہوں نے جناب رسول خدا کے پیچھے نماز پڑھی، وہ خاتون جناب خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ مردوں میں سے جناب علی علیہ السلام ملتے ہیں تاریخ میں کہ جنہوں نے رسول خدا کے پیچھے سب سے پہلے نماز پڑھی، اور خواتین میں افضلیت دی گئی ہے، مقام و منزلت دی گئی ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ کو، کہ جنہوں نے خواتین میں سے سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا، اسلام کے لیے قربانیاں بھی دی اور زوجۃ الرسول ہونے کا شرف بھی حاصل کیا، کہ یہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کہ جنہوں نے اپنے مال سے جہاد کیا اور تمام کفار مکہ کو بلا کر، تمام لوگوں کو بلا کر اکٹھا کر کے اس خاتون نے فرمایا تھا کہ میں اپنا قرض تمہیں معاف کر دوں گی، تم محمد کا کلمہ پڑھتے چلے جاؤ۔ اور ایسا ہی ہوا عزیزان محترم کہ بڑے بڑے سردار، چونکہ بہت ہی مالدار خاتون تھی، عرب کی عرب پتی خاتون ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ، کہ انہوں نے اسلام کیسے پروان چڑھایا، اسلام کو کیسے پھیلایا ہے۔ کہا اسلام پھیلا تو جناب خدیجۃ الکبریٰ کے مال سے، کہ تاریخ اسلام کا اگر جب ہم دقیق مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ایک چیز نظر آتی ہے کہ اصحاب صفا کہ جو جناب محمد نے جب ہجرت کی تو اصحاب صفا کون تھے؟ کہ بہت ہی غریب قسم کے لوگ کہ جو اپنا مال و دولت اپنے گھر کو چھوڑ کر، اپنے مال مویشی کو اپنے گھروں میں چھوڑ کر جناب محمد کے پیچھے مسلمان ہوئے تھے، اور کہا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا تھا، انہوں نے اپنا مال سب کچھ چھوڑ دیا۔ اور جب یہ اصحاب صفا وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے سب کچھ اسلام کے لیے چھوڑ دیا، اور جب مسلمان ہوئے تو اصحاب صفا کہاں سے کھاتے تھے؟ کون ان کو دن رات کھانا پہنچاتا تھا؟ کہ اصحاب صفا کو پروان چڑھایا۔ اب یہ مبلغ اسلام جو جناب محمد تیار کر رہے تھے، ان کو دن رات کھانا کون دیتا تھا؟ کس کا مال خرچ ہو رہا تھا؟ ابھی تو ابتدائی اسلام تھا۔ اصحاب صفا کو مال عطا کرنے والی جناب خدیجۃ الکبریٰ تھی، اور کہا اس قدر جناب محمد سے محبت کرتی تھی، اس قدر محبت کرتی تھی کہ ان کو کردار کو دیکھا، ان کے گفتار کو دیکھا، ان کے اخلاق کو دیکھا، ان کی رفتار کو دیکھا تو اس قدر محبت کرتی تھی کہ کہا کہ تاریخ کہتی ہے کہ جب جناب محمد اگر کسی وجہ سے
گھر آنے میں دیر کر دیتے تھے تو فوراً جناب خدیجۃ الکبریٰ جناب ابو طالب سے فرماتی تھی کہ اے ابو طالب، آپ جائیں، جا کے جناب محمد کو تلاش کر کے لے کر آئیں۔ اور اگر جناب ابو طالب نہ ہوتے تو جناب خدیجۃ الکبریٰ خود جا کر جناب محمد کو لے کر آتی تھی، ان کے پیچھے جاتی تھی کہ کس طرح سے ایک خاتون ہو کر اس بیوی نے دین کی خدمت کی ہے، کہ یہ اتنی ارب پتی خاتون تھی۔ کہا کہ ان کے بارے میں ملتا ہے کہ جب دنیا کے تمام تاجر، یعنی عالمی منڈی لگتی تھی، اور ایک بازار مشہور ہے جس کو بازار اوقاس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کہا جب وہاں عالمی منڈی لگتی تھی تمام دنیا کے بڑے بڑے تاجر آ کر تجارت کے لیے آتے تھے، کہ اس وقت تک پورے سال کا ریٹ مقرر نہیں کرتے تھے کہ جب تک جناب خدیجۃ الکبریٰ سے ملاقات نہیں ہوتی تھی۔ اور بازار اوقاس میں کیا ہوتا تھا کہ جب جناب خدیجہ کی طرف سے کوئی غلام جاتا تھا یا جناب خدیجہ نفس نفیس خود تشریف نہیں لے جاتی تھی، اس وقت تک بڑے بڑے جوہلا، اس وقت تک بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے تاجر، بڑے بڑے بزنس مین، بڑے بڑے کاروبار کرنے والے لوگ منتظر رہتے تھے جناب خدیجۃ الکبریٰ کے، یعنی جناب خدیجۃ الکبریٰ سید الدرجہ کے لقب سے بھی مشہور تھی، یعنی تاجروں کی سیدہ، کہ یہ میری شہزادی کہ جو اپنے باپ کے بعد اتنی ذہین تھی، اتنی فہیم تھی کہ اس وقت کے لوگ کیا کرتے تھے، یعنی ربا کرتے تھے، اپنے مال میں ربا کرتے تھے، لیکن اتنی بطول عذرا کی والدہ گرامی جناب خدیجۃ الکبریٰ، کہا کہ انہوں نے ربا کو ختم کیا اور اس ربا کو ڈھالتے ہوئے مضاربہ کی شکل اختیار کی اور مال کو تشکیل دیا، مال کو تقسیم کرنا سکھایا، مال کو قرض دینا سکھایا، تو کیا، یعنی ایک مضاربے کی صورت میں لے کر آئی جناب خدیجۃ الکبریٰ، اور بتایا دنیا والوں کو کہ دیکھو ایک خاتون اگر چاہے تو بہت کچھ کر سکتی ہے۔ تو عزیزان محترم، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جناب خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی کا مطالعہ کریں کہ یہ خاتون کہ جو قبل از اسلام بھی ایسے کام کر رہی ہیں، اس کا کردار اتنا بلند ہے، اس کی گفتار اتنی بلند ہے، ان کا اخلاق اتنا اعلیٰ ہے کہ ہم جیسے لوگوں کے لیے یہ نمونہ عمل ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے عزیزان محترم کہ ہم اپنی زندگیوں میں جناب خدیجہ جیسی شخصیت کو لے کر آئیں، ان کو اپنا آئیڈیل مانیں، ان کو اپنے لیے نمونہ عمل قرار دیں کہ یہ شہزادی ہمارے لیے ایک بہترین آئیڈیل ہے۔ تو آئیے مومنات، آج کے دن دعا کرتے ہیں کہ یا بار الہ ہمیں جناب خدیجۃ الکبریٰ کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم بھی اپنے دین اسلام مبین کے لیے خدمت کر سکیں اور خدمت خلق کر سکیں، اور اپنے وقت کے امام کے ظہور کے انتظار کر سکیں، اور ہمیں ایسا وسیلہ، ایسی زمینہ سازی کرنے کی توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے وقت کے